بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندر اعظم جس کو قدرت نے مشرق و مغرب کی شاہی عطا کی تھی، ایک مرتبہ سکندر اعظم نے ایک ملک پر چڑھائی کی تو اس ملک کے بادشاہ نے بغیر لڑائی کے سکندر کو اپنا ملک حوالے کر دیا۔ چند روز سکندر اعظم نے اس ملک میں قیام رکھا۔ اس پہلے بادشاہ نے ایک روز سکندر اعظم سے عرض کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی اور جناب کی پوری فوج کی دعوت کر کے اپنی غلامی کا فرض ادا کروں۔ سکندر اعظم نے اس پہلے بادشاہ کی دعوت کو بصد شکریہ قبول فرمایا۔ کھانے کے وقت اس بادشاہ نے سکندر کی فوج کے سامنے تو طرح طرح کے کھانے چنوا دیے اور سکندر اعظم کے ہاتھ دھلوا کر ایک دشت میں ہیرے جواہرات لا کر رکھ دیے اور عرض کی حضور بسم اللہ تناول فرمائیں۔ سکندر اعظم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا تناول فرماؤں؟ پہلے بادشاہ نے عرض کی حضور یہ ہیرے جواہرات جو آپ کی خوراک ہیں۔ سکندر اعظم کہتا ہے کہ پتھر انسان کی غذا کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے عرض کی کہ جناب کی غذا کیا ہے؟ سکندر اعظم کہتا ہے کہ میں انسان ہوں، میری غذا بھی یہی گندم یعنی پاؤ بھر آٹا ہے۔ تو اس بادشاہ نے عرض کی حضور آپ بھی یہی غذا پاؤ بھر آٹا کھاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ مشرق و مغرب میں تیری سلطنت ہے؟ کیا تجھے پوری دنیا میں اپنے لیے پاؤ بھر آٹا نہ ملا کہ تو دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے؟ اے سکندر اعظم، تو جو باغات کو اجاڑتا پھرتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے، شہروں کو آبادیوں کو ویران کرتا ہے، کیا پوری شاہی میں تجھے پاؤ بھر آٹا نہ ملا جو میرے ملک پر چڑھ دوڑا؟ سکندر اعظم نے شرمسار ہو کر کہا کہ عزت کی خاطر مارا مارا پھر رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا سکندر اعظم، عزت اور شے ہے اور ملک و دولت و شاہی اور شے ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قارون کا خزانہ ہو تو عزت نہیں ملتی، دولت سے کمینے کو شرافت نہیں ملتی۔ معزز سامعین، وہ سکندر اعظم جو دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا اور اس نے 12 سال میں دھرتی کو زیر و زبر کر دیا، جو 32 سال 10 مہینے زندہ رہا، ملتان سے گزر رہا تھا کہ اسے تیر لگا، وہی زخم عراق کے شہر بابل میں جا کر موت کا سبب بنا۔ سکندر اعظم یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا تھا۔ جب موت کا جھٹکا ملا، 32 سال 10 مہینے 8 دن یا 12 دن اس کی عمر تھی۔ اس کی آخری خواہش سنو، کیا کہتا ہے وہ؟ کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی کے ادھار دے دے۔ میں پردیس میں مرنا نہیں چاہتا، میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بستی تک 1 مہینے کا سفر باقی ہے، وہ 1 مہینہ ادھار مانگ رہا ہے۔ لاکھوں انسانوں کو ذبح کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا اور ساری دنیا کو ڈھنکے کی چوٹ پر بتا دیا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہ میرے رب کا قانون ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ کلو من علیہا فان۔